لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذركم بالله في أهل بيتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا وحسين صبت من الأسباط وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الحسن فله هيبتي وسؤدتي وأما الحسين فله جرأتي وجودي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وفي رواية صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع يوم عاشوراء في نفقة أهله وسع الله كل سنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیزوں، نوجوانوں اور عزیز طالب علموں، آج 8 محرم الحرام سن 1442 ہجری جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام ریحانۃ النبی، ریحانۃ الرسول، سبط نبی، آل علی، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا ابو عبداللہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان، اعزہ و اقارب اور آپ کے بہت سارے حبداروں کا یوم شہادت ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے 72 افراد کے ساتھ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اور آپ کا سر مبارک جسم سے کاٹ کر جسد اطہر کی توہین کی گئی، معصوم بچوں کا خون کیا گیا، ان کے گلے کاٹے گئے، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو قیدی بنا کر خواتین اور معصوم بچوں کو دمشق دربار یزید میں بھیجا گیا۔ حضرت حسین کا سر کاٹ کر تشتری میں رکھ کر، پلیٹ میں رکھ کر قصر امارت کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا گیا، اور عبید اللہ بن زیاد نے وہ دمشق بھیجا۔ حسین کی شہادت کا عظیم مرتبہ یہ ہے کہ آج بھی حسین کا سر کہیں اور دفن ہے، دھڑ کہیں اور دفن ہے۔ حسین کا جسم اطہر کربلا میں مدفون ہے، اور سر مبارک کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض نے کہا کہ سر مبارک بھی کربلا میں دفن کر دیا گیا لا کر، کسی نے کہا کہ سر مبارک شام میں دفن کیا گیا، کسی نے کہا کہ جب اہل بیت کا لٹا پھٹا قافلہ دمشق سے مدینے آیا تو وہ سر مبارک ساتھ لایا، اور حضرت حسین کا سر جنت البقیع میں دفن ہے۔ کل قیامت کے دن حسین کہیں سے اٹھیں گے، ان کا سر مبارک کہیں سے اٹھے گا، اور نانا کے حضور اور اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ کہنے کو باتیں تو بہت ساری ہیں، پہلے تو چند مسئلے سمجھ لیں
پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کچھ دیر بات کریں گے۔ اہل سنت والجماعت وہ طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کردہ جماعت، عطا کردہ دین، تشکیل کردہ نظام پر کاربند چلا آ رہا ہے۔ یہ وہ شجرہ مبارکہ ہے جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا، اور اس کی پہلی شاخیں اور ٹہنیاں حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت تھے، اور وہ پھیلتا چلا گیا، اور کچھ ٹہنیاں کٹ کٹ کر الگ ہوتی چلی گئیں، تو جو درخت سے کٹ گئیں وہ الگ ہو گئیں، بیکار ہو گئیں، اور جو درخت کے ساتھ لگی رہیں اللہ نے انہیں ہرا بھرا رکھا، سرسبز رکھا، شاداب رکھا۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت پابند ہے حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ اور تعلیمات کے، اس لیے ہم اہل سنت ہیں۔ سنت کا معنی حضور کے طریقے والے۔ ہمارا بنیادی ماخذ قرآن اور حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن اور سنت ہمارا ماخذ ہے، مستدل ہے۔ ہم اڑی پھوڑی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، ہم خود دین بنانے پر یقین نہیں رکھتے، ہم دین گھڑ لینے پر یقین نہیں رکھتے، ہم حالات کے مطابق مسئلے وضع کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور اللہ کے فرمان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ دین خواہشات کا نام نہیں ہے، دین رسم کا نام نہیں ہے، دین رواج کا نام نہیں ہے، دین کسی فرد کی سوچ کا نام نہیں ہے، دین کسی لیڈر کی سوچ کا نام نہیں ہے، اور دین کسی پالیسی کا نام نہیں ہے۔ دین اللہ کے حکم کا نام ہے، دین رسول اللہ کے طریقے کا نام ہے، اور دین صحابہ کرام کے عمل کا نام ہے، اور دین فقہائے ملت اور مجتہدین امت کو کہ قرآن اور سنت کو کی ترتیب دینے کا نام ہے۔ اس لیے دین وہی ہے جو حضور کے دور میں مکمل ہو گیا، تشنا نہیں رہا تھا دین۔ یہی فرق ہے شریعت محمدیہ میں اور پہلے کی شریعتوں میں۔ پہلی کسی بھی شریعت کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مکمل ہے۔ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے دین کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ مائدہ کی آیت اتار کر ببانگ دہل اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے دین مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، میں نے تمہیں وہ اسلام عطا کیا جو میرا پسندیدہ دین ہے۔ لہذا دین حضور پر مکمل ہے، دین نامکمل نہیں ہے، مکمل ہے۔ البتہ اس دین کی ترتیب اور تدوین تنفیذ خلفائے راشدین نے ضرور کی ہے، لیکن دین کو بدلا نہیں ہے، دین میں ترمیم نہیں کی، دین کو حذف نہیں کیا، بلکہ اس کو نافذ کیا، اس کو مدون کیا۔ اور یاد رکھیے
جب دین مکمل ہو گیا تو کسی حادثے کی وجہ سے دین بدلا نہیں کرتا، کسی سانحے کی وجہ سے دین بدلا نہیں کرتا، نظریات بدلے نہیں کرتے، عقائد بدلے نہیں کرتے، احکام بدلے نہیں کرتے۔ احکام میں گنجائش ہوتی ہے، سانحات کی بھی، حادثات کی بھی، خوشیوں کی بھی، غمیوں کی بھی۔ دین وہی ہوگا جو حضور کے زمانے میں پورا ہو گیا۔ جس دن پر ابو بکر چلے امت کو چلایا، عمر چلے امت کو چلایا، عثمان چلے امت کو چلایا، علی چلے امت کو چلایا۔ یہ اصولی بات ذہن میں رہے۔ اور محرم الحرام کے احکام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عطا فرما دیے تھے، اور حضور کے دیے ہوئے احکام کو کوئی نہیں بدل سکتا، چونکہ حضور جو احکام دیتے ہیں وہ بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ احکام دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، دین اتارنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ حضور کو حکم ہوا کہ یہ دین پہنچاؤ، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، میرے حبیب آپ تبلیغ کیجئے، تبلیغ کا معنی پہنچا دیجئے۔ حضور نے تبلیغ فرمائی، اللہ نے دین عطا کیا، اور جو دین عطا کیا وہ مکمل عطا کیا۔ محرم کے احکام بھی حضور نے عطا فرما دیے۔ جو 3 حکم ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے محرم الحرام سے متعلق 3 حکم ارشاد فرمائے۔ پہلا حکم آپ نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، وافضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ صلاۃ اللیل او کما قال۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے محبوب ترین روزے اور پسندیدہ روزے اللہ کے نزدیک محرم الحرام کے روزے ہیں، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا شہر اللہ المحرم، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کو رمضان کے بعد سب سے جو روزے پسند ہیں وہ روزے ہیں جو اللہ کے بندے محرم الحرام میں رکھے ہیں۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز کے بعد سب سے پسندیدہ جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ ترغیب دین دنوں میں روزے رکھو، پہلا حکم۔ اور دوسرا حکم، محرم الحرام اور عاشورہ سے متعلق حکم ہے۔ یہ فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ وامر بصیامہ۔ عاشورہ کے بارے میں مستند بات صرف ایک ثابت ہے، اور وہ یہ کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب فرمایا تھا، اور فرعون اور اس کا لشکر اور پوری قوت تباہ اور برباد ہوئی تھی، غرق ہوا تھا فرعون۔ اس شکرانے میں حضور نے روزہ رکھا عاشورے کا، صحیح مسلم کی روایت، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور صحابہ سے فرمایا تم بھی عاشورے کا روزہ رکھو، اور آپ کو لوگوں نے بتایا هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ، یہ ایک ایسا دن ہے جس کو یہودی بڑا محترم اور معظم سمجھتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر اگلے سال میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو۔ صحابہ کہتے ہیں اگلے سال اللہ کے نبی علیہ السلام محرم سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے، پردہ فرما گئے، تو مسئلہ یہ نکلا کہ 9 اور محرم کا روزہ رکھو، یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھو۔
اور یہ روزہ مستحب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا مجھے اللہ سے امید ہے اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو عاشورہ اور عاشورہ سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد روزہ رکھنا یہ حکم ہے، یہ محرم الحرام سے متعلق وہ حکم جو مجھے اور آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور تیسرا حکم من وسع یوم عاشورہ نفقت اہلہ وسع اللہ کل سنہ او کما قال، کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے خرچے میں معمول سے وسعت کر دے، اضافہ کر دے، بڑھا دے، خرچے میں اضافہ کر دے، اللہ اس مقدس محترم مقبول دن کی برکت سے اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو یہ مخلوق کے خدا کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اللہ کی کنبے کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اس نے اپنے ماتحتوں کے خرچے میں اضافہ کر دیا، اللہ اس کے خرچے میں اس کے رزق میں سارا سال برکت عطا فرمائیں گے۔ بس یہی حکم ہے 3 محرم کے اور عاشورے کے، یہ 2 حکم ہیں اور کوئی حکم نہیں ہے۔ یاد رکھیے باقی سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، حادثاتی باتیں ہیں۔ جتنے بھی کام کرتے ہو، میں کس کس کا نام لوں؟ سنت کار آمد پودے کا نام ہے اور بدعات خودرو پودوں کا نام ہے۔ خودرو پودے کار آمد پودے کو خراب کر دیتے ہیں، اس کی نشو و نما کو روک دیتے ہیں، اس لیے جو سمجھدار کاشتکار ہے وہ خودرو پودوں کو کاٹ کے پھینکتا ہے اور جو مقصودی پودے ہیں ان پودوں کی آبیاری کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ دوستو یاد رکھو نبی کی سنت یہ مقصودی پودے ہیں جن کو رسول اللہ نے کاشت کیا ہے اور جن کا پھل جنت کا پھل ہے، اور جو باقی رسوم ہیں، رواج ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں، خودرو پودے ہیں جو دین کو چھپا دیتے ہیں، بدعاتیں دین کو چھپا دیتی ہیں، یہ پودے سنت کو چھپا دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھپا دیتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے ان بدعاتوں کو اکھیڑ کر پھینک دو اور نبی کی سنتوں کو ترویج دو۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی کی سنت کو ترویج دو۔ بس یہ موضوع میں یہیں ختم کر رہا ہوں، اس کو تفصیل عرض کروں تو پورا جمعہ اسی پر، اگلا جمعہ بھی چلا جائے گا۔ اور ہم ہیں اہل السنت والجماعت۔ کیا کر دیا بھائی؟ ہم ہیں اہل السنت والجماعت، اور اہل السنت کا معنی کہ ہم سنت کے پابند ہیں، حضور کے طریقے کے پابند ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے طریقے کے پابند ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرو۔ بس رہا معاملہ ریحانۃ الرسول، حضور علیہ السلام کے پھول، آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آل ایمان کی آنکھوں کا نور، آل سنت کی آنکھوں کا نور، جگر گوشہ بطول فرزند رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ کے بھائی حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو آل سنت والجماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کسی کو یہ فضیلت ملی کہ وہ نبی کا صحابی بنا، اور کسی کو فضیلت ملی ہوگی کہ وہ نبی کا نسبت والا بنا۔ حسین اور نبی کا گھرانہ وہ ہے جنہیں یہ فضیلت ملی کہ وہ نبی کے صحابی بھی ہیں، وہ نبی کے اہل بیت بھی ہیں۔ حسین حضور کے صحابی بھی ہیں اور حضور کے بولو 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 جلدی بولو اہل بیت بھی ہیں۔
आले बैत कौन है? नबी का घराना जो नबी पर ईमान लाए वो आले बैत कहलाता है। और आम इंसान जो नबी को देखकर कलमा पढ़े वो सहाबी कहलाता है। जिसने नबी को देखकर कलमा पढ़ा, नबी की सोहबत उठाई, रसूलुल्लाह की दीदार और ज़ियारत के मज़े लूटे, वो सहाबी है जिस पर नबी की नज़र पड़ गई। उसने, नबी की नज़र ने उसमें ऐसा कमाल पैदा किया, ऐसा जमाल पैदा किया, ऐसा हुस्न पैदा किया, ऐसी खूबसूरती पैदा की, ऐसा उरूज पैदा किया, उसे ऐसी मेराज अता कर दी कि नबी पे नजर पड़ी या नबी की इस पर नजर पड़ी। ऐसा कमाल मिला, ऐसा कमाल मिला, ऐसा उरूज मिला कि अल्लाह ने वो उरूज दिया कि हजारों साल की इबादत से, रियाजत से, तिलावत से, जिक्रुल्लाह से, चिल्ला कुशी से और इबादत से वो दर्जे नसीब नहीं होते जो हुजूर पर एक नजर पड़ने से या हुजूर की एक नजर पड़ने से अल्लाह अता फरमा देते, अल्लाह अता फरमा देते। सहाबी का कमाल सहाबी का कमाल नहीं, सहाबी का कमाल दरअसल किसका कमाल है? बोलो, हुजूर का कमाल है, रसूलुल्लाह का कमाल है। एक नजर पड़ जाए, एक नजर बिजली से ज्यादा तेज मेरे आका की नजर है। एक नजर पड़ गई, हुजूर की नजर पड़ी, दिल के और ईमान के लिए दिल जागा, कलमा पढ़ा, उधर कलमे का करंट, उधर नजरे नबूवत का करंट और कमाल, ये दो करंट मिले, गुनाह धुल गए, करंट मिले, कुफ्र धुल गया, ये करंट मिले, शिर्क धुल गया, ये करंट मिले, मासी धुल गए, ये करंट मिले, दिल पाक हो गया, ये करंट मिले, दिल ऐसा साफ हो गया कि शीशा हो गया। और नबी की नजर ने फिर इस दिल में तकवा, ईमान, नूर, नेकी, तात ऐसी भर दी, ऐसी भर दी कि अब कोई इसको निकाल नहीं सकता। अब जन्नत के आला मकाम तक पहुंचा दिया है। यह है सहाबियत का मफहूम। और नबी के घर वाले, नबी की बीवियां हों, नबी की बेटियां हों, नबी के बेटे बचपन में फौत हो गए, या रसूलुल्लाह के नवासे या पैगंबर के दामाद, ये अहले बैत है। इन्हें तो दो कमाल नसीब हुए, सहाबियत का भी कमाल नसीब हुआ और हुजूर के घराने का कमाल भी नसीब हुआ। अब जरा तवज्जो करो, मैं थोड़ी सी हुसैन की शान बयान करने लगा हूं। आज अगर किसी को यह फजीलत नसीब होती है कि जी फुला आदमी ऐसा है कि फुला अल्लाह वाले ने उसको उठाया था, फुला अल्लाह वाले ने उसके कान में आज़ान कही थी, फुला अल्लाह वाले ने उसको घुट्टी लगाई थी, फुला अल्लाह वाले ने उसके लिए दुआ की थी, फुला अल्लाह वाले ने उसके लिए उसका नाम रखा था, ये फजीलतें समझी जाती हैं। फुला अल्लाह वाले ने उसे गोद में बिठाया था, ये फजीलतें समझी जाती हैं। समझी जाती है कि नहीं समझ जाती? बोलो तो सही भाई। आपके बड़े कहते हैं मैं काजी एहसान मशहूराबादी के साथ रहा जी, मेरे अब्बा जी काजी साहब के खादिम थे। कोई कहता है जी मैं तो जब पैदा हुआ था तो मेरे लिए हजरत बेलवी ने दुआ मांगी थी, ये कमाल समझे जाते हैं। तो हुसैन कितना बाकमाल है, जो हुजूर का जिगर का टुकड़ा है, जिस्म का टुकड़ा है, अभी पैदा नहीं हुए थे। उम्मुल फाजिल जो हजरत अब्बास की घरवाली हैं, उन्होंने ख्वाब देखा
یا رسول اللہ میں نے ہیبتناک اور خوفناک خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا خطرناک ہے، خوفناک ہے، ہیبتناک ہے، کہ آپ کے جسم سے دو بوٹیاں کٹ کر میری گود میں گر گئی ہیں۔ میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا خطرناک نہیں ہے، خوفناک نہیں ہے، خوبصورت ہے، بہترین خواب ہے۔ آقا یہ تو بڑا خطرناک خواب ہے، آپ کا جسم کٹ گیا، بوٹیاں کٹ گئی، میری گود میں گر گئی۔ فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے دو بیٹے پیدا ہوں گے، میرے دو نواسے پیدا ہوں گے جو تمہاری گود میں آئیں گے اور تم انہیں دودھ پلاؤ گی۔ پہلے حسن پیدا ہوئے، پیغمبر نے انہیں اپنے جسم کا ٹکڑا اور بوٹی قرار دیا۔ پھر حسین پیدا ہوئے، پیغمبر نے انہیں اپنے جسم کا ٹکڑا اور بوٹی قرار دیا۔ خواب پورا ہوا، پیدا ہوئے حضرت فاطمہ کے گھر میں اور انہیں دودھ پلایا ام الفضل نے۔ حضور کا خواب پورا ہو گیا تو یہ حضور کی جسم کا حصہ ہے، ٹکڑا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا، مبارک جسم کا۔ حسن کی ولادت ہوئی ہجرت کے 3 سال۔ گویا کہ جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت حسن 10-11 سال کے تھے، اور حضرت حسین کی ولادت ہوئی شعبان المعظم ہجرت کے 4تھے سال۔ ہجرت کے 4تھے سال، اور جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہ 6-7 سال کے تھے، وہ 7-8 سال کے تھے، یہ 6-7 سال کے تھے۔ لیکن حسین کو کیا کیا نسبتیں اور کیا کیا مقام ملے، اللہ اکبر۔ پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، تو ولادت کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جو حضور کی چوتھی لخت جگر ہیں، چوتھی بیٹی ہیں، پیغمبر کی نور نظر ہیں، اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی ہیں، حضور کو ان پہ بڑا ناز تھا۔ جب آتی تھی تو استقبال میں حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ او بیٹیوں والو دیکھو میرے آقا نے بیٹیوں سے کیسے محبت کی ہے، کیسے ان سے پیار کیا ہے۔ فاطمہ آتی تھی، حضور کھڑے ہو جاتے تھے، حضور سر کو چومتے تھے، حضور ساتھ بٹھاتے تھے، حضور خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما ارابہا ویودینی ما آداہا۔ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ 3 صاحبزادیاں تو پہلے فوت ہو گئی، ایک ہی صاحبزادی اب زندہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ پیدا ہوئے حسین تو کپڑے میں لپیٹ کر حضرت فاطمہ نے نانے کے حوالے کر دیا، حضور کے پاس بھیج دیا۔ حسین حضور کے پاس لائے گئے، سب سے پہلے جس کو اٹھایا، اس بچے کو سب سے پہلے جس نے گود لیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نے انہیں گود میں لٹایا۔ کہتے ہو نا گود کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور حسین کی گود کس کی گود ہے؟ یا فاطمہ کی گود ہے یا رسول اللہ کی گود ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ ہم تو حضرت حسین کی شان قرآن اور حدیث سے بیان کرتے ہیں، دوڑوں اور مرثیوں سے بیان نہیں کرتے، من گھڑت کہانیوں سے بیان نہیں کرتے۔ حسین کی فضیلت کے لیے قرآن کافی ہے، نبی کا فرمان کافی ہے۔ لائے گئے حضرت حسین، حضور کی گود ملی، پھر حضور کی نظر ملی۔ میرے آقا نے یوں دیکھا، حسین کو یوں دیکھا، دیکھا کیا ہے؟ نبی کی گود ملی، نبی کے ہاتھ ملے، نبی کی باہیں ملی، نبی کی نظر ملی، اور پھر نبی کی نظر سے حسین کی نظر ملی۔ جب نظر نبوت اور نظر حسین مل گئی تو حسین میں کمالات پیدا ہو گئے، شجاعت اور بہادری پیدا ہو گئی حسین میں۔ بعض عالم نے تو یہاں تک لکھا ہے حسین پیدا ہوئے تو آنکھیں بند تھی، آنکھیں کھلی اس وقت جیسے جب حضور نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، کھلی اس وقت۔ پھر حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت حسین کے منہ میں ڈالا،
جس کو گھٹی لگانا کہتے ہیں، تحنیک لگانا کہتے ہیں، تحنیک کرنا کہتے ہیں. اسی سے مسئلے معلوم ہوئے. توجہ کرو توجہ، نسبتیں دیکھو حسین کی. فرزند رسول ہیں، آل رسول ہیں، فرزند بطول ہے، علی کی شجاعت ہے. پھر پیغمبر کی گود نصیب ہوئی. سب سے پہلے حسین کی نظر کو خوراک ملی نبی کی زیارت سے، حسین کے پیٹ کو خوراک ملی نبی کے لعاب سے. سب سے پہلے حسین کو بستر ملا نبی کی جھولی سے. آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا آپ کا؟ اونچی آواز سے کہو، اور اونچی آواز سے کہو. نبی حسین کا تو بستر ہی رسول اللہ کی گود ہے، اور حسین کی خوراک حضور کا لعاب ہے. وہ لعاب جو میرے نزدیک جنت کے شہد سے زیادہ میٹھا، اور وہ لعاب جو کائنات کی زہروں کو مٹا دینے والا، اور وہ لعاب جو ٹوٹی ہوئی ایڑیوں کو جوڑ دینے والا، اور وہ لعاب جو صدیق اکبر کی سانپ کی ڈسی ہوئی ایڑی سے زہر کا اثر دور کر دینے والا، وہ لعاب آج حسین کی خوراک بنائے. حضور کی برکتیں کتنی مل رہی ہیں حسین کو. سب سے پہلے نظر حضور پر، سب سے پہلی خوراک حضور کا لعاب، سب سے پہلے بستر حضور کی گود. چوتھے نمبر پر کان میں پڑنے والی سب سے پہلی آواز وہ کیا ہے؟ یہ آپ کو ذاکر نہیں بتائے گا، یہ آپ کو قرآن و حدیث والے بتائیں گے. وہ کیا ہے جو سب سے پہلی آواز حسین کے کان میں پڑی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسن والحسین. ایک صحابی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤذن فی اذن الحسین. میں نے حضور کو دیکھا، حضور حسین کے کان میں اذان پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ نہیں کہا. میں نے دیکھا کہ حضور حضرت حسین کے کان میں آذان پڑھ رہے تھے، تو گویا حضور نے حسین کے آذان میں، کان میں آذان کہہ کر حسین کے کانوں میں سب سے پہلی آواز جو ڈالی ہے وہ اپنی نبوت کی آواز ہے، اللہ کی کبریائی کی آواز ہے، توحید کی آواز ہے، رسالت کی آواز ہے، اور آذان کی آواز ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اوے حسین موحد تھا، اس کے کان کی سب سے پہلی آواز توحید کی ہے، نبی کا غلام تھا، اس لیے کہ اس کے کان میں سب سے پہلا پیغام رسول اللہ کی رسالت کا ہے. نمازی تھا، عابد تھا، یہ شبیر پوری رات عبادت میں کھڑا رہتا تھا، اس لیے کہ پیدا ہوا تو حضور نے کان میں یہی پیغام دیا، حی علی الصلاۃ. حسین نماز پڑھنی ہے، حسین نماز پر آنا ہے. تو پھر کیوں نہ عابد بنتے؟ ہمیں جو مسئلے ملے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہو، بائیں کان میں تکبیر کہو، یہ ہمیں حضرت حسن اور حضرت حسین سے ملے. حضور نے ان کے کانوں میں اذان دی، ہمیں یہ مسئلے ملے. ہم حسینی ہیں اس لیے اپنے بچوں کے کان میں اذان بھی دیتے ہیں، تکبیر بھی دیتے ہیں. نیک آدمی سے گھٹی لگواؤ، یہ مسئلہ بھی ہمیں حسین سے ملا. حضور نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، یہ مسئلہ بھی ہمیں حسن و حسین سے ملا. عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین. حدیث میں آیا 2 میڈے حضور نے عقیقہ کیے حسن کی طرف سے، 2 میڈے حضور نے عقیقہ کیے حسین کی طرف سے. ان کی طرف سے عقیقے بھی حضور کر رہے، اور 7ویں دن ان کے سر کا بال اتروائے.
یہ مسئلہ بھی ہمیں حسن و حسین سے ملا کہ بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن سر کے بال اتروا دو اور اتار کر ان بالوں کو ان کا وزن کر کے اتنی چاندی صدقہ کر دو. حضور نے ایسے کیا تھا, حسن و حسین کے بال اتارے, بالوں کا وزن کیا, چاندی صدقہ کر دی. اگر کمال کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے نے اٹھایا, اللہ والے نے گھٹی لگائی, تو کائنات کی سب سے احسن, اجمل, اکمل, اتقا, ازہد شخصیت میرے آقا کی, امام الانبیاء کی, اور ان کے مزے حسن و حسین نے لوٹے, ان کے مزے حسن و حسین نے لوٹے. نام رکھنے کا مرحلہ آیا, کسی کا نام کوئی رکھتا ہے, کسی کا نام کوئی رکھتا ہے. اکثر ماں باپ نام رکھا کرتے ہیں. حسن پیدا ہوئے, حضور نے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ فرمایا حرب. علی جنگجو تھے, اور حرب کا معنی جنگ ہوتا ہے. بہادر تھے, شیر خدا تھے, جنگ نام رکھا تاکہ جنگجو بنے. فرمایا نہیں نہیں, جنگ نہیں, حسن, حسن نام ہے. حسین پیدا ہوئے, پھر پوچھا علی کیا نام ہے؟ حضرت علی نے فرمایا حرب. فرمایا حسن و حسین پہ علی کی نہیں چلے گی, رسول اللہ کی چلے گی. حرب نہیں, یہ حسین ہے. نام کس نے رکھا؟ حضور نے. حسن و حسین نام حضور کا چنو. اور بعض اہل علم نے کہا قرآن کریم میں ایک نبی کا ذکر ہے, حضرت یحییٰ علیہ السلام. قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا, کہ یحییٰ نام حضرت یحییٰ سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا. تو بعض اہل علم نے کہا اللہ نے حسن نام چھپا دیا تھا, حسین نام چھپا دیا تھا, اور ان ناموں کو چھپا کر اللہ نے رکھ دیا تھا. نبی کے لخت جگر پیدا ہوئے, نور نظر پیدا ہوئے, فاطمہ کے لال پیدا ہوئے, علی کے صاحبزادے پیدا ہوئے. اللہ نے اپنے خزانوں میں سے یہ نام نکلوائے. سب سے پہلے دنیا میں حسن سین کے ساتھ نام بڑے بیٹے کا رکھا گیا, اور حسین فاطمہ کے دوسرے بیٹے کا نام رکھا گیا. اور مسند احمد کی ایک روایت ہے, تیسرے بیٹے محسن, ان کا نام رکھا گیا. فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام کے بھی 3 بیٹے تھے, ان کے ناموں کی نسبت سے ایک شبیر ہے, ایک شبر ہے, ایک مشبر ہے. اس لیے حضرت حسین کو شبیر بھی کہتے ہیں. آپ کبھی کبھی سنتے ہوں گے حضرت حسین کو شبیر بھی کہا جاتا ہے. یہ نسبتیں حضرت حسین کو حاصل ہوئیں. پھر بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کی تربیت ماں باپ کیا کرتے ہیں. حسن و حسین کو یہ سعادت حاصل ہے کہ 6 سال 7 سال کی عمر تک حضور سے تربیت حاصل کی, حضور کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا, اللہ کے نبی سے بولنا سیکھا, اللہ کے نبی سے کھانا سیکھا, اللہ کے نبی سے پینا سیکھا, حضور کے ہاتھوں سے کھانا کھایا, حضور کے ہاتھوں سے پانی پیا, حضور کے ہاتھ پر برکت کے لیے بیعت کی. بچے بیعت نہیں کیا کرتے, بچوں سے بیعت نہیں لی جاتی, لیکن حسن و حسین میں یہ کمال ہے. آپ نے چند بچوں کو بلا کر بطور خاص برکت کے لیے بیعت کیا. آج ایک طبقہ ہے جو حسن و حسین کو خدائی کرسی پہ بٹھاتا ہے. دوسرا طبقہ ہے خارجیوں کا جو حسن و حسین کی گستاخی کرتا ہے, ان کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے اپنے نبی سے اس طرح کے کام کروائے کہ دونوں طرح کے طبقوں کے منہ بند ہو جائیں, ان کے منہ پر تھپڑ لگے. حسین صحابی کیوں نہیں؟ روایت میں آتا ہے آپ نے حسن کو بلایا,
حسین کو بلایا، عبداللہ بن جعفر حضرت جعفر طیار کے بیٹے وہ بھی بچے تھے، ان کو بلایا، ایک اور بچے کو بلایا اور ان کو بلا کر اپنے ہاتھ میں بیعت کیا۔ تو حسین نے حضور کے ہاتھ میں بیعت کی ہے اور حسین نے حضور کے ہاتھ سے چلنا سیکھا ہے، حسین نے حضور کے ہاتھوں سے کھانا سیکھا ہے، پینا سیکھا ہے، حتیٰ کہ نماز سیکھی ہے۔ آپ نے دعائے قنوت حضرت حسن کو سکھائی، اور قنوت کی یہ دعا جو قنوت نازلہ ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک فإنہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ دعا حضور نے حضرت حسن کو سکھائی تھی، حضرت حسن کو سکھائی تھی۔ مزے لوٹے حضور کے۔ بس 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ کتنے مزے لوٹے۔ ایک دفعہ حضور سفر میں تھے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھی، ساتھ ہی خیمہ تھا، کہیں رکے ہوئے تھے، بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضور بھیجا حضرت فاطمہ کو، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ابا جی پانی نہیں ہے، بچے پیاسے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ اپنے اپنے مشکیزیں ٹٹولو، پانی کے چند قطرے جمع کرو۔ سب نے مشکیزیں ٹٹولے، کسی سے پانی کا کوئی قطرہ نہ ملا۔ بچے تو رو رہے ہیں، اور مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ سارے بولو۔ کبھی سنا اللہ کو بھی پیاس لگی ہے؟ حسن و حسین تو پیاسے ہیں، یہاں بھی پیاسے ہیں، کربلا میں بھی حضرت حسین پیاسے ہیں۔ پانی بند ہوا ہے، پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ بدبخت عبید اللہ بن زیاد نے عامر بن سعد کو تاکید کر دی تھی، ایک قطرہ پانی کا بھی حسین پر حرام ہے، پانی نہیں پینے دینا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا محتاج ہے، مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ حسین کو پیاس لگی ہے، حسن کو پیاس لگی ہے، بشری تقاضے ہیں، رو رہے ہیں۔ فرمایا پانی تو ہے نہیں، پیغام بھیجا، بچوں کو میرے پاس بھیج دو۔ بچے آ گئے، حسین روئے جا رہی ہیں، حسن روئے جا رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حسن کو سینے کے ساتھ حضور نے لگایا، بچہ پھر بھی نہیں چپ ہوا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بچہ پھر بھی نہیں چپ ہوا۔ آپ نے حضرت حسن کو یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کر قریب کیا، اور قریب کرتے چلے گئے، اور اپنی دہن اقدس، زبان اقدس نکالی اور حضرت حسن کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت حسن نے حضور کی زبان کو چوسنے کی طرح چوسنا شروع کر دیا، چوستے رہے، چوستے رہے، چوستے رہے، سیر ہو کر پھر چھوڑ دی۔ پھر حضرت حسین کو اٹھایا، ان کو سینے کے ساتھ لگایا، پھر بھی وہ رو رہے ہیں، پھر حسین کو سامنے کیا، پھر اپنی زبان اطہر نکالی، حضرت حسین کے منہ میں ڈالی۔ حضرت حسین نے زبان کو چوسنا شروع کیا اور چوستے رہے، چوستے رہے۔ اوے شجاع آباد والو، آج تمہارا میرا بچہ اگر بچپن میں روئے تو ربڑ کی گندی چوسنیوں سے تم چپ کرواتے ہو، میں حسین کو کیوں نہ سلام کروں، میں حسن کی عظمت کو کیوں نہ سلام پیش کروں۔ یہ جب روتے تھے تو ان کے لیے چوسنیاں حضور کی زبان بنتی تھی، رسول اللہ کی زبان بنتی تھی، اور وہ زبان جو کبھی پھسلی نہیں ہے، جس پہ کبھی باطل نہیں آیا، جس پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن والی زبان چوسنی بنی حضرت حسین کی۔ حضرت حسین صحابہ سے کٹے ہوئے نہیں تھے۔ آج ایک تاثر ملتا ہے کہ یہ کوئی اور مخلوق تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حسین کہاں رہے؟ بولو۔ 57 سال کی عمر تک حسین مدینہ میں رہے، مدینہ میں رہے۔ 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔
4 ہجری میں حضرت حسین کی ولادت ہے. یہ عرصہ مدینے میں گزرا. میرا سوال ہے دنیا سے وہ مسجد دکھاؤ جہاں حسین الگ نماز پڑھتے ہوں تو پوری دنیا کہے گی حسین نے حضور کے دور میں نماز مسجد نبوی میں پڑھی, ابو بکر کے دور میں نماز ابو بکر کے پیچھے مسجد نبوی میں عطا کی, حضرت عمر کے دور میں نماز عمر کے پیچھے حضرت مسجد نبوی میں ادا کی, حضرت عثمان کے دور میں نماز حضرت عثمان کے پیچھے مسجد نبوی میں ادا کی, حضرت علی کے ابتدائی دور میں حضرت علی کے پیچھے ادا کی, اور پھر کوفہ ابا جی کے ساتھ چلے گئے, پھر مدینہ آ گئے. حسین الگ رہے یا صحابہ کے ساتھ رہے؟ بولو بولو, صحابہ کے ساتھ رہے. الگ مسجد تھی یا وہی ایک مسجد تھی؟ تو اب امام بارگاہ الگ کیوں ہے؟ حسین نے تو صحابہ والی مسجد میں نماز پڑھی. اگر کوئی اور مسجد ہے تو مجھے پیش کرو نام. حسین کے استاد صحابہ. حسین نے دین کن سے سیکھا؟ حضور سے سیکھا اور صحابہ سے سیکھا. حضور نے ایک صحابی کو حبیب ابن عبداللہ نام ہے استاد بنایا تھا حسین کا, تم ان کو قرآن پڑھاؤ. وہ قرآن پڑھاتے تھے. حضرت جابر استاد ہیں حسن و حسین کے, اور صحابہ استاد ہیں حسن و حسین کے. حضرت علی اور حسن و حسین کی شادیاں, اور حضرت علی اور لوگوں کی شادیاں ان کے گھروں میں ہوئیں. حسین کی بہن حضرت عمر کے نکاح میں, ام کلثوم بنت علی, برکت کے لیے آخر عمر میں حضرت عمر نے شادی کی تھی. فرمائے شادیوں کی کمی نہیں, علی میں نبی کے خاندان سے تعلق جوڑ کر جنت میں نبی کے خاندان کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں. فرمایا میری بیٹی حاضر ہے. ام کلثوم نکاح میں دے دی. یہی وجہ ہے ابو بکر خلیفہ بنے تو حسین نظر آتے تھے گلیوں میں کھیلتے ہوئے, تو انہیں پکڑ کر سینے کے ساتھ لگاتے تھے. ایک دفعہ حضرت حسین کو گلی میں کھیلتا دیکھا, علی بھی ساتھ تھے. کہنے لگے بی ابی شبیہم بن نبی لیسا بشبیہم بی علی. کون کہتا ہے یہ علی جیسا ہے؟ ارے نہیں, حسین علی جیسا نہیں, حسین نبی جیسا ہے. حسین کی شکل حضور جیسی. علی ہنس رہے تھے. وعلی یضحک, حدیث میں آتا ہے علی ہنس رہے تھے. یہ وہ حسین ہے جو گلی میں کھیلتا تھا تو حضور اس کے ساتھ کھیلتے تھے. ایک دفعہ گلی میں کھیل رہے تھے, حضور ادھر آتے, حسین ادھر چلے جاتے, حضور ادھر آتے, حسین ادھر چلے جاتے. حضور نے پکڑا حضرت حسین کو, ایک ہاتھ تھوڑی پہ رکھا, ایک ہاتھ سر پہ رکھا, اور پیشانی پہ بوسہ دیا, اور بوسہ دے کے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے, میں حسین سے. احب اللہ من احب حسین وابغض اللہ من ابغض حسین. جو حسین سے محبت رکھے اللہ تو اس سے محبت رکھ, جو حسین سے بغض رکھے اللہ تو اس سے بغض رکھ. وحسین سبت من الاسباط. حسین میری اولادوں میں سے بڑی اولاد ہے, میری نسل بھی انہی سے چلے گی, یہ میری اولاد ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے ہوتے, حسن و حسین آ کر کندھے پہ چڑھ جاتے تھے, کمر پہ چڑھ جاتے تھے. صحابہ نے روکنا چاہا, آپ نے اشارہ فرمایا نہیں ان کو نہ روکو, منع کیا. انہیں اجازت عام تھی. حضور نماز پڑھا رہے ہیں, سجدے میں ہیں, وہ آ کے کمر پہ سوار ہو جاتے ہیں. حسن و حسین کی وجہ سے نبوت کا سجدہ لمبا ہو رہا ہے. سبحان اللہ کو, صحابہ کا سجدہ لمبا ہو رہا ہے. یہ ناز برداشت کیے جا رہے ہیں. بوسہ دیا. اقرا بن حابس نے کہا آقا میرے تو 10 بیٹے ہیں, میں نے تو کبھی بوسہ نہیں دیا. فرمایا جو زمین والوں پر جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. بوسے لے رہے, پیار دے رہے. خطبہ ہے, جمعے کا دن ہے. کبھی کبھی تم بھی دیکھتے ہو ہمارے پوتے نواسے آ جاتے ہیں, اس لیے سختی نہیں کی جاتی. حضور نے سختی نہیں کی, حضور نے سختی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہی, یہ کھیلتے کھیلتے گرتے پڑتے آ گئے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, کبھی گر گئے کبھی اٹھ گئے, کبھی گر گئے کبھی اٹھ گئے. حضور نے خطبہ چھوڑ دیا, ممبر سے نیچے اترے, اور ممبر سے نیچے اتر کر اور جا کر ان کو اٹھا لیا. پھر ممبر پہ تشریف لائے اور فرمایا الولد مجبنۃ و مقبلۃ. بچے بزدلی کا بھی ذریعہ ہے, بخل کا بھی ذریعہ ہے, اور اٹھا کر خطبہ دیا حسن و حسین کو. یہ لاڈ اور ناز حسن و حسین نے حضور علیہ السلام کے برداشت کیے, اور فرمایا
हुमा रिहानताया मिन दुनिया, हसन हुसैन मेरे दुनिया के फूल हैं। फरमाया सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन। हदीस में आता है हुजूर ने फरमाया एक फरिश्ता उसको मेरी जियारत का शौक था, उसने मुझे कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। उसने अल्लाह से इजाज़त मांगी, इलाल आलमीन हुजूर की जियारत तो नसीब फरमा, मुझे और आपको भी अल्लाह ख्वाब में नसीब फरमाए, आमीन कहो। हुसैन की बरकत से नसीब फरमाए, आमीन कहो। अल्लाह ने इजाज़त दे दी, जा मदीना तुझे इजाज़त है। बाबा आशिक मदीने जाते हैं, वो थाने चौक पे नहीं बुलवाया करते, नापाक गलियों में जो होते हैं आशिक वो जाते हैं दर पर, वो दर दर नबी को बुलाते नहीं हैं। फरिश्ता भी आसमानों से ज़मीन पे आया हुजूर की ज़ियारत के लिए, और जब ज़ियारत की क्या मंजर होगा, उसने ज़ियारत करते हुए कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मुबारक हो, मैं ऊपर की मखलूक हूँ, जन्नत को देखता हूँ, मेरे इल्म में है, आपको बताने आया हूँ, खुदा का पैगाम सुनाने आया हूँ। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नत के तमाम नौजवानों के सरदार हैं। और ऊंची आवाज से कहो। आखिरी हदीस सुनाता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम का आखिरी अय्याम थे, दुनिया से जाने वाले थे। बीबी फातिमा दोनों बच्चों को लेके आई, या रसूल अल्लाह ये आपके बच्चे हैं, वर्रिस हुमा, आप दुनिया से जा रहे हैं, कोई चीज़ इन्हें दे दें। नबी की तरबियत है, नबी की लख्त जिगर है, दुनिया नहीं मांग रही थी, इसलिए नबी ने भी दुनिया नहीं दी। को फदक वदक का किस्सा और कहानी होती, हुजूर आज कह देते हसन हुसैन के लिए मेरा फदक। फदक की आड़ लेकर आज कुत्ते की तरह अबू बकर को भौंका जा रहा है। और इन दिनों कसरत और तवातुर के साथ सोशल मीडिया पे सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर आम सहाबा तक उनको भौंका जा रहा है, बदजुबानी की जा रही है, और इन सहाबा की हुर्मत का कानून भी रोक लिया गया है। कोई कानून नहीं है। ऐसे महसूस होता है कि मुल्क में एक दफा फिर कत्ल गारत गरी करने की साजिश की जा रही है। मौका दिया जा रहा है कि लोग उठे और खुद कत्ल कर दें, खालिद की तरह खुद कत्ल कर दें, मुमताज कादरी की तरह खुद कत्ल कर दें। अगर यह मंसूबा नहीं है तो कानून चुप क्यों है? यहां आलू सुन्नत के तो हजारों आज भी लापता हैं। मैं कभी मुहर्रम में लइये तकरीर करने नहीं गया, मुझे इतना बड़ा लेटर आ गया 2 महीने के लिए तेरी लइये आने पर पाबंदी है। सुभान अल्लाह, कभी गया ही नहीं मैं लइये मुहर्रम में तकरीर करने के लिए। रबीउल अव्वल में चंद साल जाता रहा हूं, मेरी जुबान बंदी हो गई लइये के अंदर। यहां कानून हरकत में क्यों नहीं आता? एक दिन पहले एक भौंकिया सदर के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाता है, गवर्नर के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाता है, और अगले दिन इस्लामाबाद खुली मजलिस में ऑन लाइन चलने वाली मजलिस में कहता है अबू बकर नाउजुबिल्लाह काफिर था। क्या चाहते हो? मुल्क में आग लगाना चाहते हो? और जब से इमरान खान आया है ये वाकयात बढ़ गए हैं। मैं एहतजाज करता हूं और कहता हूं हम आलू सुन्नत पुर अमन है, लेकिन हम अबू बकर उमर उस्मान व अली तलहा व जुबैर, हम साद व सईद, हम अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हम हसन हुसैन, हम आयशा हफ्सा, उम्मे सलमा खदीजा, अज़वाज रसूल, उम्महातुल मोमिनीन, सहाबा, आले बैत के लिए कट मरना इबादत समझते हैं, इबादत समझते हैं, इबादत समझते हैं। हमें मजबूर ना करो। ये आलू सुन्नत बिफर गए तो फिर तुम्हारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हम हैं खामोश कि ना हो बरहम आलम का निजाम। वो समझते हैं कि कुव्वत फरियाद नहीं, वो समझते हैं कि कुव्वत फरियाद नहीं। बंद करो वो जुबानें जो हुजूर को भौंके, हुजूर के सहाबा को भौंके। वरना हम अताउल्लाह शाह बुखारी के नाम लेने वाले हैं, उनका इंतकाल भी अगस्त में हुआ था। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। जिस शेर की आधी जिंदगी जेल में गुजरी, आधी रेल में गुजरी, और वो कहा करते थे
یا بھونکنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے، تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں۔ پھر یہ حالات آنے کا اندیشہ ہے، حکومت ان کو لگام دے۔ صحابہ سارے ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں، اہل بیت بھی ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں، ان کو کوئی چیز دے دیجئے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا دو چیزیں حسن کو دے رہا ہوں، دو چیزیں حسین کو دے رہا ہوں۔ اما الحسن فلہ ہیبتی و سعدتی، حسن کو میرا روب اور میری سرداری ملے گی، و اما الحسین فلہ جرأتی و جودی، حسین کو میری بہادری اور میری سخاوت ملے گی۔ حسن نے سردار ہونے کا حق ادا کیا اور مسلمانوں کی دو لڑنے والی جماعتوں میں صلح کروا دی۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو جنگ ہوئی، صلح حضرت حسن نے کروائی اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حسین نے بہادر ہونے کا ثبوت دیا۔ نبی کی سنت ذبح ہو رہی تھی، جان دے دی، فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلائے۔ اور سن لیجئے، انشاءاللہ عاشورے کا دن چونکہ بہت مبارک دن ہے، فضیلت والا دن ہے اور عظیم دن ہے، روزے کا بھی حکم ہے، ہم نے عاشورے والے دن یہاں انشاءاللہ اپنے سلسلے کی عصر سے مغرب تک مجلس ذکر رکھی ہے۔ مجلس ذکر، درود پاک اور مختصر بیان ہوگا، اور پھر دعوت کا انتظام ہوگا، افطاری کا انتظام ہوگا۔ آپ حضرات روزے سے تشریف لائیں انشاءاللہ، اور پھر مغرب کے بعد آپ کو چھٹی ہوگی، آپ بھی تشریف لائیں، دوسرے احباب کو بھی لے کر آئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔